اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے گورنر تھے، جس میں تیونس، طرابلس، الجزائر اور مراکش شامل تھے۔ جب سبتا کے گورنر نے موسیٰ بن نصیر کو اسپین پر حملے کی ترغیب دی تو موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ایک لشکر طارق بن زیاد کی قیادت میں اسپین کی طرف روانہ کیا۔ وادی لقا میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور 1,00,000 کے مسیحی لشکر کو 12,000 مسلمانوں نے عبرت ناک شکست دے کر پورے اسپین پر قبضہ کر لیا۔ ہشام ثانی نے اپنے 26 سالہ دور حکومت میں ہسپانیہ میں ابھرتی ہوئی مسیحی ریاستوں کے خلاف 50 سے زیادہ مہمات میں حصہ لیا اور کبھی بھی شکست نہیں کھائی، لیکن 1002 عیسوی میں ان کے انتقال کے بعد اسپین میں مسلم حکومت کو زوال آ گیا اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مسلمانوں کی باہمی نا اتفاقیوں کے باعث وہ عیسائی جو شمالی اندلس کے پہاڑوں میں سمٹ گئے تھے دوبارہ دلیر ہو گئے۔ 1082 میں الفانسو ششم نے کسٹیل سے اپنی تاریخی فتوحات کے سفر کا آغاز کیا۔ نااہل مسلم حکمرانوں میں اسے روکنے کی ہرگز بھی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ 1085 عیسوی میں الفانسو نے بنو امیہ کے دور کے دارالحکومت تلیتلا پر بھی قبضہ کر لیا۔ شہر کے عظیم باسیوں نے 5 سال تک مسیحیوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، لیکن بلا آخر ہمت ہار بیٹھے۔ الفانسو کا اگلا ہدف ساراگوسا کی کمزور ریاست تھی۔ مسلم حکمرانوں کی نااہلی کے مکمل ادراک کے بعد علماء نے شمال مغربی افریقہ میں دولت مرابطین کے امیر یوسف بن تاشفین سے رابطہ کیا اور ان سے اندلس کی ڈوبتی ہوئی مسلم ریاست کو بچانے کا مطالبہ کیا۔ اشبیلیہ، غرناطہ اور باداخوز کے قاضیوں نے یوسف بن تاشفین سے مطالبہ کرتے ہوئے یہ شرط بھی رکھی کہ وہ مقامی حکمرانوں کی خود مختاری کو برقرار رکھیں گے۔ یوسف بن تاشفین نے تمام شرائط کو تسلیم کر لیا، جس کے بدلے میں انہیں قلعہ قائم کرنے اور اپنی افواج کو منظم کرنے کے لیے ساحلی شہر الجزائر سے نوازا گیا۔ اسپین پہنچنے کے بعد یوسف بن تاشفین نے اپنے 5,000 فوجیوں کو الجزائر کے قلعے میں چھوڑا اور 12,000 فوج کے ساتھ اشبیلیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اشبیلیہ پہنچ کر وہاں انہوں نے 8 روز قیام کیا۔ ان 8 دنوں میں انہوں نے اندلس کے حکمرانوں کی جانب سے فراہم کردہ فوجی دستوں کی ترتیب و تنظیم کو درست کیا اور تمام تر انتظامات مکمل کر لینے کے بعد 20,000 افواج کے ساتھ شمال کی جانب روانہ ہوئے، جہاں ان کا ٹکراؤ زلاکا کے میدان میں الفانسو ششم کے ساتھ ہوا۔ الفانسو کی فوج میں 80,000 شاہ سوار، 10,000 پیادے اور 30,000 کرائے کے عرب فوجی تھے۔ دوسری طرف یوسف بن تاشفین کی 20,000 کی مسلم افواج میں سے 12,000 بربر اور 8,000 مقامی فوج تھی۔ دونوں سپہ سالاروں نے جنگ سے قبل پیغامات کا تبادلہ کیا۔ یوسف بن تاشفین نے دشمن کو 3 تجاویز پیش کی: اسلام قبول کر لو، یا پھر جزیہ دو، یا جنگ کر لو۔ الفانسو نے مرابطین سے جنگ کو ترجیح دی۔ آخر کار 23 اکتوبر 1086 عیسوی بروز جمعہ صبح سورج نکلتے ہی الفانسو کے حملے کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ یوسف بن تاشفین نے اپنی فوج کو 3 دستوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پہلے دستے کی قیادت عباد ثالث کر رہا تھا، جبکہ دوسرے دستے کی قیادت خود یوسف بن تاشفین کر رہے تھے، اور تیسرا دستہ انہوں نے ریزرو کے طور پر چھپا کر رکھا تھا۔ دوپہر کے وقت تک عباد ثالث ہی کی فوج الفانسو کا مقابلہ کرتی رہی۔ اس کے بعد خود یوسف بن تاشفین اپنی فوج کے ساتھ جنگ میں داخل ہوئے اور الفانسو کی افواج کا گھیراؤ کر لیا۔ جب مسیحی فوج میں افراتفری پھیلی تو یوسف بن تاشفین نے سیاہ فام باشندوں پر مشتمل تیسرے دستے کو حملے کا حکم دے دیا، جس نے آخری اور فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے جنگ کا فیصلہ مسلم افواج کے حق میں کر دیا۔ مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسیحی لشکر میں سے صرف 500 سوار ہی جان بچا کر بھاگ سکے۔ اس جنگ میں الفانسو بری طرح زخمی ہوا
اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ سکا، لیکن اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ اس میدان جنگ کو زلاقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پھسلتا ہوا میدان، کیونکہ مارکے کے روز اس قدر خون بہا تھا کہ افواج کو قدم جمانے میں مشکل ہونے لگی تھی۔ اس تاریخی فتح کے نتیجے میں مزید 300 سال مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی۔ جنگ زلاقہ کے نام سے معروف یہ لڑائی اس اعتبار سے ہسپانیہ کی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہے کہ مسیحیوں کی طرف سے مسلمانوں کو جو زبردست خطرہ لاحق تھا وہ ایک طویل عرصے کے لیے ٹل گیا تھا۔ اگر یوسف بن تاشفین مسیحیوں کا پیچھا کرتے تو ان کی طاقت کو مستقل طور پر ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کیا جا سکتا تھا، مگر اندلس کے حکمرانوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا اور اپنی 3000 فوج اشبیلیہ کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر باقی لشکر کے ساتھ افریقہ واپس لوٹ گئے۔